السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال ارشاد ٹی وی۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ میں شعب بنی ہاشم کے اندر پیر کے دن طلوع آفتاب سے قبل 9 ربیع الاول سن عام الفیل 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی۔ پیر کا دن آپ کی مبارک زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ چنانچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پیر کو پیدا ہوئے، پیر کے دن آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، پیر ہی کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کو نکلے، پیر کو ہی مدینہ منورہ تشریف لائے، اور آپ نے پیر ہی کے دن اس دنیا فانی کو خیر آباد کہا۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال اپنے پیغمبر بیٹے کی ولادت سے چند ماہ قبل ہو گیا تھا، گویا آپ شکم مادر ہی میں یتیم ہو گئے تھے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی تو وہ شاداں و فرحاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد تجویز کیا۔ یہ نام عرب میں معروف نہ تھا، چنانچہ لوگوں نے آپ کے دادا سے پوچھا کہ آپ نے نومولود کا نام دوسرے لوگوں کے ناموں جیسا کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے پوتے پر اس نام کا اثر پڑے اور میرا پوتا تعریف اور توصیف حاصل کرے۔ پھر عرب دستور کے مطابق 7ویں دن ختنہ کیا۔ آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا تھا۔ صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں اور اپنے گہوارہ ہی سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دائیہ تلاش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا بن ابی ذؤیب کے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھیں۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برکت کے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپا حیرت رہ گئیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنے آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امنڈ پڑے اور اس نے شکم سیر ہو کر پیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا، پھر دونوں سو گئے، حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دوہنے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ، خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی توقع ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد ہی میں رہے، یہاں تک کہ ولادت کے 4 یا 5ویں سال شق صدر یعنی سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں یعنی دائیہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، محمد قتل کر دیا گیا۔ ان کے گھر کے لوگ جھٹ پٹ پہنچے، دیکھا تو آپ کا رنگ اترا ہوا تھا۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد حلیمہ رضی اللہ عنہا کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا۔ آپ 6 سال کی عمر تک والدہ ہی کی آغوشی محبت میں رہے۔ ادھر حضرت آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں یثرب یعنی مدینہ جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سر پرست عبد المطلب کی معیت میں کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت کر کے مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئیں، لیکن ابھی ابتدائے راہ میں تھیں کہ بیماری نے آ لیا۔ پھر یہ بیماری شدت اختیار کر گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں پہنچنے کے بعد رحلت کر گئیں۔
آپ کی والدہ سیدہ آمنہ طہارت نفس، شرافت، عزت، عفت اور پاکیزگی میں بے مثال تھیں۔ وہ اپنی قوم میں سیدۃ النساء کے لقب سے بھی مشہور تھیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ہماری کوشش رہے گی کہ ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے متعلق آپ کو آگاہی دلائیں، لہٰذا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے زیادہ لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔